मेरा नावल फिगारे इश्कम आज कलम जोया लियाकत। सरप्राइज्ड एपिसोड केस नंबर 5। नदीम ने मिर्जान की हालत देखकर फौरन कार रोकी और बाहर आया। वो दोनों बुरी तरह भीगे हुए थे। सर, ये सब कैसे हुआ? नदीम ने मिर्जान को सहारा देते हुए परेशानी से पूछा। वो ताबीर की तरफ संजीदगी से देखता हुआ कार में बैठा था, जबकि नदीम ने मजीद सवाल पूछने से गुरेज किया था। ताबीर बैक सीट पर बैठी थी। फार्म हाउस चलो नदीम। उसके हुक्म पर ताबीर और नदीम दोनों चौंके थे। मगर आपको गोली? मैंने तुमसे सलाह नहीं मांगी। उसके रूखे लहजे पर ताबीर खामोश हुई थी। नदीम कार तेज से दौड़ाते हुए फार्म हाउस तक लाया था। वो खुद कार का दरवाज़ा खोलते हुए नीचे उतरा था। गार्ड्स उसकी हालत में देखकर परेशान हुए थे। वो कोट उतारकर नीचे फेंकता हुआ ताबीर का दुपट्टा बाजू पर बांध चुका था। मुझे एक एक शख्स की डिटेल चाहिए, कल सुबह। वो टोक लहजे में कहते हुए फार्म हाउस के अंदर जा चुका था। आप अंदर ले जाएं। नदीम ताबीर को फरजाना के हवाले करता फौरन मिर्जान के पीछे गया था। बेटा ख्याल से करो, फरजाना ने फर्स्ट एड बॉक्स ताबीर से लेते हुए कहा, जो मिर्जान का सोचकर गलती से एंटीसेप्टिक गिरा बैठी थी। आप प्लीज़ जाकर पता करें ना। सर, अब कैसे हैं? ताबीर ने फरजाना का हाथ पकड़ते हुए कहा। बेटा मैं ऐसे तो नहीं जा सकती। दरवाज़ा खुलने पर वो दोनों दरवाजे पर आए। नदीम की तरफ मुतवज्जा हुई थी। सर ने बुलाया है आपको। ताबीर जल्दी से उठी थी। बेटा ये तो लगवा लो। फरजाना को नज़रअंदाज करते हुए वो फौरन नदीम के साथ गई थी। क्या डॉक्टर आ गया? ताबीर के सवाल पर नदीम ने होंठों को सख्ती से भींचा। नहीं, सर ने मना किया है। वो दरवाजे पर रुकते हुए बोला, आप नहीं आ रहे? ताबीर ने उसे परेशानी से दरियाफ्त किया। नहीं, वो कहकर वापस लौट गया था। ताबीर ने धड़कते दिल को संभाला और दरवाज़ा खोला। सामने का मंजर उसकी रूह को खता करने के लिए काफ़ी था। वो एक्सीलेटर से अपने कंधे पर मौजूद गहरे घाव से गोली निकाल चुका था। ताबीर के कदम डगमगाए थे। वो बेचारी वहीं जम गई थी। वो बैंडेज करने के बाद शर्ट उठाकर पहनते हुए उसे सोफे पर बैठने का इशारा कर चुका था। कांपते वजूद के साथ वो उसके सामने सोफे पर बैठी थी। वो सपाट नज़रों से उसका तैराना जायज़ा ले रहा था। ताबीर की टांगें अब भी कांप रही थी। वो यकदम उठा, जिस पर ताबीर ने खौफ से झटका खाया, मगर खुद की बेवकूफ़ी पर वो शर्मिंदगी से नज़रें झुका चुकी थी। तुम जा सकती हो। वो फर्स्ट एड कट उसकी तरफ बढ़ाते हुए साद लहजे में गोए हुआ। आप अब कैसे हैं? वो अटक अटक कर कहती हुई फौरन नज़रें झुका गई थी। तुम्हारा क्या ख्याल है? वह मगरूर उल्टा सवाल कर गया था। आप अगर डॉक्टर को बुला लेते तो बेहतर होता। वो घबराते हुए बोली थी। अच्छा, और अब मैं तुमसे आर्डर्स लूँगा। वो उसके करीब आकर रुका था। नहीं सॉरी, वो होंठ भेजती हुई गड़बड़ा गई थी। कल तुम मेरे साथ मेरे घर चल रही हो और वहाँ तुम फरजाना की बेटी बनकर रहोगे। वो पेंट की पॉकेट में हाथ डालते हुए संजीदगी से बोला, जिस पर ताबीर को 440 वोल्ट का झटका लगा था। अगर तुमने थोड़ी सी भी होशियारी दिखाई और किसी से इस बारे में कुछ कहा, तुम्हारी ये बड़ी बड़ी आंखें निकाल कर उनसे गोटियां खेलूंगा। वो धमकाते हुए उसकी आंखों में देखकर बोला। ताबीर की गर्दन पर गुठली सी नमूदार हुई और फिर गायब हो गई। घबराहट से उसे पसीने छूट रहे थे। जी, वो सटपटा लहजे में बोली। वो और किसी से भी बेवजह गुफ्तगू से परहेज करोगी, वरना जी। वो जल्दी से बोली, उसकी धमकी से बचने के लिए। वो फर्स्ट एड किट उसके हाथ में थमाते हुए उसे जाने का इशारा कर चुका था। वो हम ताबीर उसके गिरे आंख में देखते हुए घबरा कर चुप हुई थी। नदीम दरवाजे पर नाक करते हुए अंदर आया था। उसके हाथ में कॉफ़ी का कप था। मरजान ने सपाट नज़रों से उसे किट वापस रखते हुए देखा। मरजान उससे कॉफ़ी का कप ले चुका था। ताबीर फर्स्ट एड किट टेबल पर रखते हुए कमरे से बाहर आई थी। उसका दिल धक धक कर रहा था। अब तक हम सिर्फ मरजान काज़मी पर नज़र रख रहे हैं, मगर अब हम उसकी पूरी फैमिली पर नज़र रखेंगे, और ख़ास तौर पर वो लड़की जो उसके साथ थी। कॉन्फ्रेंस रूम अंधेरे में डूबा हुआ था। हमेशा की तरह आज फिर स्क्रीन पर मध्यम रोशनी में वीडियो चल रही थी। ये मुनव्वर काज़मी है, सुहेल रज़ा काज़मी से छोटा भाई, मरजान का बड़ा चचा। अपनी बीवी को छोड़कर आश्रय के नाम पर सुहेल की बीवी से निकाह करके बैठा है। मगर कहानी क्या है वो राज है। सुहेल ने दूसरी शादी की थी। वहाँ से 2 औलाद हुई। एक वो मरजान काज़मी और दूसरी उससे छोटी बहन याले काज़मी। पहली शादी में सुहेल के 3 बच्चे हैं। अलीज़े सबसे बड़ी बेटी, फिर निशाल और फिर शान, जबकि मुनव्वर के सिर्फ 2 बच्चे हैं, जुनेरा और नजम काज़मी। सब खामोशी से उसकी बात सुन रहे थे। सबसे बड़ा भाई और उसकी फैमिली फायर एक्सीडेंट में जलकर मर गए, मगर ये लड़का और उसकी बहन बच गए। मुनव्वर ने उन्हें क्यों घेर रखा है कोई नहीं जानता। शायद भाई की औलाद को तनहा नहीं छोड़ना चाहिए, या फिर मकसद कोई और, हम नहीं जानते। सबसे छोटा भाई आगा है। उसके 3 बच्चे हैं, दाइम, हरब और मारिया। फिलहाल लंदन में मुकीम है।
اور یہ لڑکی جو آج رات دیکھی گئی اس کے بارے میں سب پتہ لگانا ہے۔ اگلی صبح ندیم نے بیگ کار میں رکھتے ہوئے دروازہ کھولا۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، ہمیں گھر کیوں لے جا رہے ہیں؟ تعبیر نے فرزانہ کے سامنے دل کی بھڑاس نکالی۔ بیٹا کوئی بہتری ہوگی، کل جو کچھ ہوا اس کے بعد تمہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے، فرزانہ نے اسے سمجھایا۔ ہم کیسے ایڈجسٹ کریں گے؟ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے نا؟ فرزانہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے وہ گھبرائی۔ ہاں بیٹا، میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گی، سب بہت اچھے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ دونوں کار میں بیٹھی تھی۔ وہ ٹیرس پر کھڑا سنجیدگی سے انہیں جاتا دیکھ رہا تھا۔ تعبیر نے سورج سے اس کی جانب دیکھا تھا، وہ اسے سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ ندیم نے کار سٹارٹ کی تھی۔ تعبیر مسلسل اسے نظروں سے دور جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور پھر وہ نظروں سے کہیں دور گم ہو گیا تھا۔ السلام علیکم انکل، وہ فون کان پر رکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، آپ کہاں ہو اور کل رات آپ واپس نہیں آئے، سب خیریت تھی نا؟ منور صاحب نے دریافت کرنا چاہا۔ سب خیریت ہے، آج بزنس میٹنگ کے لیے اسلام آباد جا رہا تھا، سوچا آپ کو بتا دوں۔ سرد لہجہ تھا۔ بیٹا فی الحال کینسل کر دو، آج آغا انکل آ رہے ہیں، علیزے اور دیم کی انگیجمنٹ کرنا چاہتے ہیں، سوری میں شرکت نہیں کر سکتا۔ کال ڈسکنیکٹ کرتے ہوئے وہ فون پاکٹ میں رکھتے ہوئے اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ بیڈ پر پڑا سرخ دوپٹہ دیکھ کر اس کے قدم رکے تھے۔ آہستگی سے دوپٹہ اٹھاتے ہوئے اسے سینے سے لگایا تھا۔ آئی ول فائنڈ یو زارا، دھیمے لہجے میں کہتے ہوئے وہ بیگ اٹھاتے ہوئے اس میں دوپٹہ رکھ کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ گارڈ پہلے ہی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ سنجیدگی سے گلاسیں لگاتے ہوئے کار میں بیٹھ کر ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوا تھا۔ ندیم نے کار کاظمی مینشن کے سامنے روکی تھی۔ فرزانہ بیگ نکالتے ہوئے کار سے اتری۔ تعبیر نے گھبراتے ہوئے پورے محل نما گھر کا جائزہ لیا۔ بیٹا جی، فرزانہ کے ساتھ وہ اندر داخل تھی۔ میں تو کہتی ہوں اب علیزہ کو چھیڑنا بند کر دینا چاہیے، بیچاری لال ہو رہی ہے۔ زونی نے ماریا کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے تالی بجائی، جبکہ علیزہ نے شرم سے منہ پھیرا۔ نشال مٹھائی کھانے میں مصروف تھی، جبکہ یالے آفرین بیگم کے ساتھ کچن میں ہاتھ بٹا رہی تھی۔ یہ کون ہے اب؟ ماریا نے فرزانہ کے ساتھ اندر آتی تعبیر دیکھ کر منہ بسورا۔ اور یہ میڈ کی بیٹی ہے، کام کے لیے ہی آئی ہوگی۔ زونی نے ناک سے مکھی اڑائی۔ پیاری ہے نہیں؟ علیزہ نے اس کے معصوم نقوش پڑھتے ہوئے کہا، جبکہ زونی اور ماریا ایک دوسرے پر گری تھی ہنستے ہوئے۔ فضول ہے تم لوگوں کے ساتھ بیٹھنا بھی۔ علیزہ اٹھتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ فرزانہ تم آ گئی؟ کشمالہ بیگم نے فرزانہ کے ساتھ کھڑی تعبیر کا طاہرانہ جائزہ لیا۔ یہ میری بیٹی ہے، فرزانہ نے جلدی سے کہا۔ اوہ تو اچھی بات ہے، گھر میں کام بہت زیادہ ہے، ہاتھ بٹا دے گی تمہارا۔ تعبیر نے فرزانہ بیگم کو دیکھا جو ہمدردی کی نظر سے اسے دیکھ گئی تھی۔ مطلب یہاں بھی اس بیچاری کو سکون سے نہیں بیٹھنے دینا چاہتا تھا وہ ظالم، کشمالہ بیگم کہتے ہوئے اسسمنٹ کے ساتھ ڈیکوریشن ڈسکس کرنے لگی، کیونکہ آج علیزہ اور دائم کی انگیجمنٹ تھی۔ سروینٹ کوارٹر اس طرف ہیں بچی، زونی نے تعبیر کا مذاق بناتے ہوئے اشارہ کر کے کہا۔ فرزانہ تعبیر کو ساتھ لے کر چلی گئی تھی۔ تم جل کیوں رہی ہو اس سے؟ ماریا نے زونی کو کندھا مارتے ہوئے کہا۔ ارے کہاں، میں اس میڈ کی بیٹی سے جلنے لگی، میرا بھی کوئی اسٹینڈرڈ ہے، زونی نے فخر سے کہا۔ اف، ماریا اس کی ادا پر ہنسی تھی۔ چھیڑ چھیڑ کر تانگ کر دیا ہے مجھے، علیزہ اس سے پہلے چیختی۔ دائم نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے دیوار سے لگایا۔ بدتمیز، یو فلیٹ کیا کر رہے ہو، کسی نے دیکھ لیا تو؟ علیزہ نے اس کا ہاتھ منہ سے ہٹاتے ہوئے تنک کر کہا۔ لو بھائی، اپنے ہونے والے شوہر سے ایسے بات کرو گے؟ ارے کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی عزت ہوتی ہے، دائم نے ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ تم جیسے فلیٹ فوجی میں نے پوری زندگی میں نہیں دیکھے، پہلے تم میری بہن نشال پر لین مارے تھے، جب پتہ چلا میں علیزہ ہوں تو میرے پیچھے لگ گیا۔ علیزہ نے تیوری چڑھائی۔ ارے تو علیزہ سمجھ کر اس سے فلیٹ کیا؟ دیکھو میری نیت کتنی صاف ہے، وہ ایک آنکھ دباتے ہوئے شرارت سے بولا۔ ہٹو، جانے دو مجھے، علیزہ نے احتجاج کیا۔ ارے بابا دیکھ تو لینے دو، لندن سے یہاں تک آیا ہوں، جی بھر کر دیکھ تو لوں، وہ اسے چھیڑتے ہوئے گویا ہوا، جبکہ علیزہ لال ہوئی تھی شرم سے۔ ویسے میں سوچ ہی رہا تھا کہ میری علیزہ نشال اتنی موٹی تو نہیں تھی، یا پھر شاید کھا کھا کر ہو گئی ہو۔ وہ اسے برابر چھیڑ رہا تھا اور وہ شرما رہی تھی۔ ارے امی آپ، دائم جلدی سے پیچھے ہٹا تھا اور علیزہ موقع پا کر فوراً ہوا ہوئی تھی۔ جب تک دائم اس کی چالاکی سمجھا تھا وہ بھاگ گئی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا اس کی شرارت پر۔ وہ جو فلائٹ لینے کے لیے ابھی پہنچا تھا، موبائل کی بیل بجنے پر سائیڈ پر آیا اور اسکرین پر زونی کا نام دیکھ کر وہ سنجیدہ ہوا تھا۔ کیا چاہیے اب؟ وہ اکتائے لہجے میں بولا تھا، جبکہ زونی کا دل چکنا چور ہوا تھا۔ میں آپ کو فون پہ نہیں کر سکتی، اتنا حق بھی نہیں مجھے، زونی نے خفا لہجے میں کہا۔ نہیں، وہ سنجیدگی سے آس پاس دیکھتے ہوئے گویا ہوا تھا، لیکن میرا حق ہے اور صرف میرا حق ہے، زونی نے محبت سے کہا۔ کیا بکواس کر رہی ہیں آپ؟
وہ غصہ کرنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ دیکھیے مرجان، اب آپ مجھے دھتکار نہیں سکتے، ہماری انگیجمنٹ ہونے والی ہے آج۔ ڈیڈ نے تم سے کچھ نہیں کہا۔ وہ غصے سے مٹھی بھینچتے ہوئے کال ڈسکنیکٹ کر چکا تھا۔ زونی نے حیرت سے فون کو دیکھا، کال ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی۔ سر فلائٹ ٹیک آف کے لیے ریڈی ہے، آپ کا ویٹ کر رہے ہیں، گارڈ نے بیگ لیتے ہوئے کہا۔ وہ سنجیدگی سے بیگ پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ گارڈ رکا تھا۔ کینسل کر دو، وہ دو ٹوک لہجے میں کہتے ہوئے تیز سے کار کی طرف بڑھا تھا۔ گارڈ نے فوراً اس کے حکم پر عمل کیا تھا۔ وہ بغیر کچھ بولے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کار کو فل اسپیڈ میں سڑک پر دوڑا چکا تھا۔ وہ سڑک پر کھڑی ٹیکسی کا ویٹ کر رہی تھی، آج اس کی بھی فلائٹ تھی۔ گارڈ واٹ دا ہیل، اس فضول گاڑی کو ابھی خراب ہونا تھا۔ وہ کار کے ہوڈ پر مکہ مارتے ہوئے غصے سے تنک کر بولی تھی۔ سامنے سے آتی تیز رفتار گاڑی کو دیکھ کر اس نے لفٹ کے لیے ہاتھ ہلایا تھا، جبکہ وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ نہیں، یہ کار میں نہیں جانے دوں گی، میری فلائٹ مس ہو جائے گی۔ وہ جلدی سے کار کے سامنے آئی تھی۔ اچانک سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی لڑکی دیکھ کر اس نے فوراً بریکس لگائے تھے۔ کار اس سے 1 انچ فاصلے پر رکی تھی۔ وہ غصے سے سیٹ بیلٹ ہٹاتے ہوئے کار سے اترا تھا، جبکہ اسے کار سے اترتا دیکھ کر اپنی جگہ پر جم سی گئی تھی۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔